السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے آیات نمبر 45 تا 48 اس کی تلاوت ہوئی تھی، اس کا ترجمہ پڑھا تھا، اور اس کے مشکل جو کلمات تھے وہ بھی ہم نے پڑھے تھے، ایم سی کیوز، اور پھر اس کے بعد تمارین ہیں۔ تمارین میں سوال نمبر ایک آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ سوال نمبر ایک کیا ہے؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ تو پیارے بچوں، یہ جو سوال ہے، اس سوال کو بھی میں نے لکھ دیا ہے، اور اس کا جواب بھی وائٹ بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر ایک یہ ہے، آیات نمبر 45 تا 48 کا، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ جواب: ان آیات میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب کبھی کسی جماعت سے لڑائی کی نوبت آئے تو ثابت قدمی کے ساتھ جم کر مقابلہ کرو، اور اسی طرح اللہ کو خوب یاد کرو، اور اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن میدان جنگ میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جنگ کی طرف مشغولیت ہو اور باطن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، کیونکہ آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے رعب ختم ہو جاتا ہے، اور دشمن بھی مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو دیکھ کر بے خوف ہو جاتا ہے، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کون سے کام کرنے کا؟ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کی کسی جماعت کے ساتھ لڑائی کی نوبت آ جائے تو آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اور جم کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ کا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور جنگ کے اندر تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جنگ کے اندر کثرت سے ذکر بھی ہو، اور ہمارا جو باطن ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اور بظاہر تو جنگ کی صورت ہو لیکن باطن کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہو، اور اسی کو دیکھ کر ہم جم کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ یہ تو ان باتوں کا حکم دیا گیا کہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جم کر مقابلہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر جنگ کے اندر تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جنگ کے اندر اللہ کو ہم یاد کریں، باطن ہمارا اللہ کی طرف مشغول ہو، اور اللہ کی طرف کا ذکر کثرت سے ہو۔ اور کن باتوں سے منع کیا گیا؟ کہ جب جنگ کا دوران ہو تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ہم جھگڑا بھی نہ کریں، آپس میں جھگڑا نہ ہو، کہ آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے جب ہم آپس میں لڑائی شروع کر دیں گے، آپس میں جھگڑا شروع کر دیں گے اور جھگڑنے لگیں گے، تو اس جھگڑے کو دیکھ کر دشمن کے اوپر جو ہمارا رعب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک ہیبت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، تو رعب اور ہیبت ختم ہو جائے گی، اور دشمن وہ ہم سے بے خوف ہو جائے گا۔ ہمارے باہمی اختلافات کو دیکھ کر دشمن یہ سمجھے گا کہ جب یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس بات سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے، اور کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ کہ جب بھی آپ کی کسی جماعت سے لڑائی ہو تو آپ جم کر اور اچھی طریقے سے مقابلہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور جنگ کے اندر کیا ہے؟ اس ذکر کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کی طرف آپ مشغول رہیں، اور آپس میں جھگڑیں نہیں، کہ جھگڑنے کی وجہ سے، باہمی اختلاف کی وجہ سے جو آپ کا جو رعب دشمن کے اوپر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور رعب ختم ہونے کی وجہ سے اور دشمن وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جب یہ آپس میں ان کا کیا ہے؟ اتفاق نہیں ہے، آپس میں ان کا اختلاف ہے، تو ہمارے ساتھ یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو وہ کیا ہے؟ بے خوف ہو جائے گا۔ تو یہ صورت پیدا نہیں کرنی۔ اس سوال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال میں نے آپ کو اچھے سے سمجھایا بھی ہے
اور یہ سوال اس وائٹ بورڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ جواب، ان آیات میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب کبھی کسی جماعت سے لڑائی کی نوبت آئے تو ثابت قدمی کے ساتھ جم کر مقابلہ کرو، اور اسی طرح اللہ کو خوب یاد کرو اور اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن میدان جنگ میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور اس موقع پر ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جنگ کی طرف مشغولیت ہو اور باطن اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، کیونکہ آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے رعب ختم ہو جاتا ہے اور دشمن بھی مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو دیکھ کر بے خوف ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے آیات نمبر 45 تا 48 اس کا سوال نمبر 1 ہم نے سمجھا اور ہم نے پڑھا، آپ کو میں نے سمجھایا، اور یہ سوال جواب کے ساتھ وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ اپنی کاپیز میں اتار لیں اور پھر ہم جو ہے نا اس سبق کا اختتام کریں گے۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ میں یہاں سے وائٹ بورڈ پہ ایک طرف ہو رہا ہوں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنی کاپیز کے اندر محفوظ کر لیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سوال کو اپنی کاپیز میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔